اتنا پیچیدہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا، اتنا فضول قسم کا نظام ہے. کل میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، ایک شارٹ کلپ کسی نے مجھے بھیجا جس میں پروفیسر غامدی صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ جو حسن نثار ہیں، یہ تینوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. میں حسن نثار صاحب کی کسی بات سے متفق نہیں ہوتا، لیکن پہلی دفعہ مجھے لگا کہ حسن نثار صاحب بات خاندانی کر رہے ہیں. بات اس پہ ٹاک شاک پہ بات اس پہ چل رہی تھی کہ یہ جو جمہوری ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے یہ کیا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب دلیل دے رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو اور یہ مقبول جان صاحب دلیل دے رہے تھے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت تمہیں کیا کر دے گی؟ گمراہ کر دے گی. تو جناب غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اکثریت حق کو تلاش کرنے میں تو اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن حکومت کے چناؤ میں کس کو دیکھا جائے گا؟ اکثریت کو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے استدلال کیا. حسن نثار صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا، لیکن نیچے کمنٹ سارے غامدی صاحب کے حق میں تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں حسن نثار صاحب کی بات 100% درست ہے، لیکن کمنٹ زیادہ تر کس کے حق میں جا رہے ہیں؟ حسن نثار کے خلاف جا رہے ہیں. حسن نثار ہی نام ہے نا، وہ جو لبرل ٹائپ کے آدمی ہیں، اکثر مولاناؤں کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ. تو خیر انہوں نے بڑی خاندانی بات کی جو بالکل صحیح بات تھی کہ امرہم شورا بینہم تو ہے قرآن میں کہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، لیکن مشورے کے اہل لوگوں کے بارے میں مشورے کا حکم ہے. غامدی صاحب نے اس جواب کو گھما دیا. بات بالکل حسن نثار کی ٹھیک تھی کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب عوام کی اکثریت تھوڑی ہے. جب بھی مشورہ لیا جائے گا مشورے کے اہل سے لیا جائے گا. یہ تو احادیث سے بھی دیکھو، نبی جب جنگوں کا مشورہ لیتے تھے تو کیا مدینہ کی خواتین سے مشورہ لیتے تھے یا مدینہ کی اکثریت سے مشورہ لیتے تھے؟ سلمان فارسی سے مشورہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب خندقیں کھدی ہیں نا مدینہ کے چاروں طرف، آپ نے مشورہ کس سے لیا؟ بلکہ عربوں سے بھی نہیں لیا مشورہ، کیونکہ عرب ایسی جنگوں سے واقف تھے ہی نہیں. چاروں طرف سے مدینہ کو نا قبائل نے گھیر لیا حملہ کرنے کے لیے. عربوں نے ایسی جنگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی نے مشورہ کس سے لیا؟ حضرت سلمان فارسی سے، جو ایران کے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ خندقیں کھودتے ہیں. مشورہ ہمیشہ لیا جائے گا کس سے؟ مشورے کے اہل سے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عوام کی اکثریت جس کو منتخب کرتی ہے وہی وزیر اعظم بنے، وہی صدر بنے. عوام کی اکثریت تو گھاس کھا رہی ہے، گٹکے اور پان والی گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والی اکثریت ہے. یہ مشورہ ان کو کیا پتا ہے دنیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ مشورہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا چاہیے. ایک پی ایچ ڈی اسکالر کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک 7ویں کلاس سے بھاگے ہوئے کی، جو چرسی اور ہیروئن چی کے. جب کوئی ہیروئن پی کے جائے گا ووٹ دینے کے لیے، اس کے ووٹ میں بھی اتنی طاقت ہے جو ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی کے ووٹ کی طاقت ہے. اور آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں نا. ہیروئن جی یا ان جیسے. وہ ہیروئن پہ تو گورنمنٹ نے قابو پایا ہوا ہے، ورنہ تو ہر دوسرا آدمی میرا خیال ہے 2-4 کے بعد سٹے لگانا شروع کر دے. جذبے سب کے ہیں، وہ تو لا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں لوگ. تو پھر وہی حشر ہوگا. سندھ کا حال تو دیکھو نا جا کے، کیا تباہی پھیلی ہوئی یار سندھ میں. تو میں نے کہا یار حسن نثار صاحب نے آج خاندانی بات کی ہے، لیکن افسوس عوام پر ہو رہا تھا کہ ایک بندہ پہلی دفعہ ایک صحیح بات کر رہا ہے. یار اس کو تو اپریشیٹ کرو، اس کو تو اپریشیٹ کرو. تو خیر، تو یہ ہماری قوم کی اکثریت ہے. تو اکثریت جب فیصلہ کرے گی تو یہی ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جمہوری نظام مکمل ختم کر دیں، مکمل آمریت پہ آ جائیں. مکمل آمریت میں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں. وہ آمر اگر بہت اچھا آ گیا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، وہ الٹی کھوپڑی کا آ گیا تو پھر الٹا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. پھر غلط بھی فرعون والا معاملہ بن جائے گا. پھر فرعون کی گورنمنٹ نے اگر جمہوریت ہوتی تو اتنے بچے قتل نہ ہوتے. ہاں اگر موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا جاتا تو پھر تو آمریت اچھی تھی. تو اگر عامر وہ قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے تو پھر آمریت اچھی ہے. اور اگر آپ کو ایسے عامر نہیں مل رہے یا آنا ممکن نہیں ہے تو پھر جمہوریت اچھی ہے، لیکن یہ والی نہیں. پھر جمہوریت میں یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک چرسی کے ووٹ کی وہ ویلیو نہ دو آپ جو ایک پڑھے لکھے کے ووٹ کو
ویلیو دو, اس کے ووٹ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ سلیکٹ کریں, وہ فیصلہ کریں کہ کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو, چلنا تو ویسے ہی ہے جیسے ہم چل رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارے بس میں تو ہے نہیں نا یہ نظام تبدیل کریں ہم.